بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 110، الحادثۃ مہما اخذت شبہا من الاصلین وہی منقسمۃ علی وجہین فانہا ترد الی کل واحد من القسمین۔ جب کوئی حادثہ، کوئی واقعہ دو اصل کی مشابہت لیے ہوئے ہو اور وہ دو صورتوں پر، دو قسموں پر منقسم ہو، تو اس سے لوٹایا جائے گا دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی طرف۔ کوئی واقعہ، کوئی مسئلہ، کوئی صورت جب دو اصلوں کی مشابہت لیے ہوئے ہو، دو اصول کی مشابہت اس میں ہو، تو اس میں ان دو اصول کے اعتبار سے دو حکم ثابت ہوں گے۔ چونکہ دو اصول کی وہ مشابہت لیے ہوئے ہیں تو ہر ایک کا اس میں لحاظ رکھا جائے گا، ہر ایک کی رعایت کی جائے گی اور دونوں ہی حکم اس سے ثابت ہوں گے۔ مثلا ہبہ بشرط العوض میں دو صورتیں متصور ہو سکتی ہیں کہ جب ہبہ کر رہا ہے تو اس میں ہبہ کا بھی پہلو محفوظ اس کی بھی رعایت ہے، اور ہبہ میں جس طرح قبضہ شرط ہے اسی طرح ہبہ بشرط العوض میں بھی عوضین پر قبضہ شرط ہوگا۔ ہبہ میں جس طرح قبضہ شرط ہے اسی طرح ہبہ بشرط العوض میں بھی عوضین پر قبضہ شرط ہوگا۔ اسی طرح ہبہ میں تسلیم پر، سپرد کرنے پر جبر نہیں ہے، یعنی اس میں زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ سپرد کرنے پر، شے موہوب کے سپرد کرنے پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، تو ایسے ہی ہبہ بشرط العوض میں بھی یہی حکم ہوگا۔ شے موہوب کی تسلیم کے بارے میں جبر نہیں ہوتا، لہذا ہبہ بشرط العوض میں بھی یہی حکم ہوگا، اس میں بھی جبر نہیں ہوگا۔ تو ہبہ بشرط العوض میں ابتداءً ہبہ کے پہلو کا حکم ثابت ہوگا، اور چونکہ اس میں عوض کی بھی شرط ہے، عوض کی بھی شرط ہے، اور عوض جو ہے بے میں ہوا کرتا ہے، اس لیے بے کے پہلو کا بھی لحاظ ہوگا، بے کے پہلو کا بھی لحاظ ہوگا، لہذا انتہا کے اعتبار سے اس میں بے کا حکم ثابت ہوگا۔ چنانچہ عوضین، دونوں عوض اگر عقار ہوں، زمین ہوں، تو اس صورت میں حق کے شفا بھی ثابت ہوگا اور عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوگا، عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ تو ہبہ بشرط العوض میں دونوں صورتوں کا لحاظ رکھا جائے گا، ہبہ کا بھی اور بیع کا بھی۔ ہبہ کا اس لیے کہ اس نے ہبہ کا لفظ بولا ہے، مثلا اس نے کہا وَهَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ عَلَىٰ أَن تَهِبَ لِي ذَلِكَ الْعَبْدَ، وَهَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ عَلَىٰ أَن تَهِبَ لِي ذَلِكَ الْعَبْدَ، کہ میں نے اس غلام کو ہبہ کیا اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ غلام ہبہ کریں۔ تو ہبہ کا لفظ پایا جا رہا ہے، اس لیے ہبہ کے پہلو کی بھی رعایت کی جائے گی، اور ہبہ میں جیسے شیء موہوب کی تسلیم کے بارے میں جبر نہیں ہوتا، سپرد کرنے کے بارے میں جبر نہیں ہوتا، تو ہبہ بشرط العوض میں بھی یہ جبر نہیں ہوگا، اور اسی طرح ہبہ بشرط العوض میں عوضین پر قبضہ بھی شرط ہوگا۔ جیسے ہبہ میں شرط ہوتا ہے ایسے ہی عوضین پر قبضہ شرط ہوگا ہبہ بشرط العوض میں، اور انتہا کے اعتبار سے اس میں بیع کا حکم ثابت ہوگا۔ لہذا اگر اس میں حق کے شفا کا کوئی دعویٰ کرے تو حق کے شفا کے طور پر اسے وہ مکان دلوایا جائے گا اگر وہ عقار ہے، زمین ہے، اور عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔ بہرحال دونوں صورتوں کی رعایت کی جائے گی۔ الحادثۃ مہما اخذت شبہا من الاصلین وہی منقسمۃ علی وجہین فانہا ترد الی کل واحد من القسمین۔ جب کوئی حادثہ ایسا ہو جو دو اصل کی مشابہت لیے ہوئے ہو اور وہ دو قسموں پر، دو وجہوں پر منقسم ہو، تو اس سے دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی طرف لوٹایا جائے گا۔ جیسے حج کی عبادت ہے کہ حج کی عبادت بدنیہ بھی ہے اور عبادت مالیہ بھی ہے، تو ان دونوں شبہوں کی رعایت کرتے ہوئے حکم یہ ہے کہ حالت اختیار میں نیابت یعنی دوسرے کو حج کے لیے بھیجنا جائز نہیں ہوگا، تو یہاں عبادت بدنی ہونے کے شبہ کا لحاظ کیا گیا، اور اگر دائمی طور پر کوئی بیمار ہو جائے تو اس موقع پر نیابت کا جائز ہونا یہ جو ہے
بہرحال اس کی اجازت ہے، تو اس صورت میں عبادت مالی ہونے کے شبہ کا لحاظ کیا گیا۔ تو حج کی عبادت جو ہے عبادت بدنی بھی ہے اور عبادت مالی بھی ہے، لہذا عبادت بدنی ہونے کا لحاظ اس معنی کر ہوگا کہ اگر وہ صحت مند ہے تو نائب بنا کر کے حج نہیں کروا سکتا ہے وہ، اور اگر وہ دائمی طور پر بیمار ہے تو پھر اس صورت میں نائب بنا سکتا ہے وہ۔ تو اس لحاظ سے اس کے عبادت مالی ہونے کا کی رعایت کی گئی ہے۔ تو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حادثہ جب ایسا ہو کہ اس میں دو اصل کی مشابہت ہو اور وہ دو صورتوں پر منقسم ہو، تو اسے جو ہے ہر ایک قسم کی طرف پھیرا جائے گا، ہر ایک قسم کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اس کی دونوں صورتوں کی رعایت کی جائے گی۔ قاعدہ نمبر 111، الحدود تدرأ بالشبہات، حدود کو دفع کیا جائے گا شبہات کی وجہ سے۔ شبہات کی وجہ سے حدود دفع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ جہاں بھی شبہ پایا جائے تو حد تو بہرحال ساقط ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں تعزیر بہرحال شبہ کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، لیکن حد جاری نہیں ہوگی۔ مثلا اپنی بیوی کی باندی سے وطی کر لی یہ سوچ کر کہ شاید میرے لیے حلال ہے، یا اپنے باپ کی باندی سے وطی کر لی، اپنی ماں کی باندی سے، اپنی نانی کی باندی سے یا دادی کی باندی سے وطی کر لی، اور یہ سوچ کر کے کہ یہ میرے لیے حلال ہے، تو اس صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں شبہ ہو گیا، اس نے جو ہے اسے حلال سمجھا۔ تو اور حد جو ہے شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے، شبہات کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اپنے لڑکے کی باندی سے کسی نے وطی کر لی، یا 3 طلاق دینے کے بعد اس سے جو ہے عدت کے اندر اندر وطی کر لی، یہ سوچ کر کے جیسے طلاق رجعی میں وطی جائز ہوتی ہے ایسے ہی طلاق مغلظہ میں بھی وطی جائز ہو، تو 3 طلاق دینے کے بعد عدت میں اس سے وطی کر لی، اور یہ سوچ کر کے کہ جیسے طلاق رجعی میں جائز ہے ایسے ہی اس میں بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں گویا شبہ پایا گیا، اور شبہ کی وجہ سے جو ہے حد ساقط ہو جاتی ہے، لہذا حد زنا جو ہے اس پر جاری نہیں ہوگی۔ اپنی بیوی کی باندی سے، اپنے باپ کی باندی سے، یا اپنی دادی اور ماں کی باندی سے وطی کر لیتا ہے، اور یہ سوچ کر کے کہ یہ میرے لیے جو ہے حلال ہے، اگر یہ پتا ہے اسے کہ یہ حرام ہے مجھ پر، اور جانتا تھا اس بات کو، اور پھر بھی جو ہے اس نے وطی کر لی، تو پھر تو حد واجب ہوگی۔ لیکن اگر اس گمان سے اس نے وطی کی ہے کہ میرے لیے حلال ہے یہ، تو پھر اب حد ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ حدود جو ہے شبہات سے ساقط ہو جاتی ہے۔ الحدود تدرأ بالشبہات۔ قاعدہ نمبر 112، الحرب خدعۃ، لڑائی جنگ فریب ہے، یعنی چال بازی کا نام ہے۔ جنگ کے موقع پر جو ہے چال بازی سے اور فریب سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس میں جو ہے صریح جھوٹ بولا جائے، بلکہ تعریضی کلام اختیار کرنا چاہیے، صریح جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ ایسے ہی اس کی بھی اجازت نہیں کہ اگر ان سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العہد وفاء لا غدر فیہ، کہ عہد کا تو پورا کرنا ہی ضروری ہے، اس میں جو ہے غدر نہیں، اس میں دھوکے بازی سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں چال بازی سے کام لیا جا سکتا ہے، فریب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، مثلا اس طرح کی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ میدان جنگ سے ہٹ جائے تاکہ جو مخالفین کا لشکر ہے وہ غافل ہو جائے اور یہ خیال کرے کہ یہ لوگ جو ہے جنگ سے پھر گئے اور واپس چلے گئے، اور پھر اچانک حملہ کر دے، یا اسی طرح کی کوئی اور شکل اختیار کرے جس میں صرف فریب دینا پایا جائے، چال بازی پائی جائے، صریح جھوٹ یا وعدے کی خلافی نہ ہو، صریح جھوٹ یا وعدے کی خلافی نہ ہو، اس لیے کہ وعدے کا تو پورا کرنا ہی بہرحال ضروری ہے، لیکن کچھ فریب اور چال بازی سے کام لیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ الحرب خدعۃ، لڑائی فریب ہے، اس کا ترجمہ دھوکہ نہیں کیا ہم نے، کہ دھوکہ دھڑی تو بہرحال جائز ہی نہیں ہے، دھوکہ دہی نہیں چلے گی۔ ہاں فریب اور چال بازی سے بہرحال جنگوں میں کام لیا جاتا ہے۔ الحرب خدعۃ، لڑائی فریب ہے۔ قاعدہ نمبر 113، حرمت الملکی باعتبار حرمت المالکی،
ملکیت کی حرمت مالک کی حرمت کے اعتبار سے ہے، یعنی ملکیت کا احترام مالک کے احترام کے اعتبار سے ہوگا۔ مالک اگر محترم ہے تو اس کی جو مملوک ہے، اس کا جو سامان ہے، اس کا بھی احترام ہوگا، وہ بھی قابل احترام ہے۔ اور اگر مالک محترم نہیں تو اس کا مال بھی محترم نہیں ہوگا۔ چنانچہ حربی کا مال لے لینا جائز ہے، اس لیے کہ حربی قابل احترام نہیں ہے، لہذا اس کا جو مال ہے وہ بھی قابل احترام نہیں، تو اس کا مال لینا جائز ہے۔ اور مسلمان اور ذمی چونکہ یہ قابل احترام ہے تو لہذا ان کا مال لینا جائز نہیں ہوگا، ان کا مال لینا جائز نہیں ہوگا۔ تو ملکیت کی حرمت مالک کی حرمت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ قاعدہ نمبر 114، الحر لا يدخل تحت الید فلا یضمن بالغصب ولو صبیا، آزاد شخص قبضے کے تحت داخل نہیں ہوتا، لہذا غصب کی وجہ سے وہ ضامن نہیں قرار دیا جائے گا اگرچہ بچہ ہو۔ آزاد آدمی تو آزاد ہوتا ہے، اس پر اگر کوئی قبضہ کر لے تو قبضے کی وجہ سے وہ شخص اس کا مالک نہیں ہوگا، اور قبضہ کی وجہ سے جو ہے وہ شخص جس کے قبضے میں وہ آیا ہے اگر ہلاک ہو جائے تو ضامن بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آزاد آدمی کسی کے قبضے کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر غلام ہے اور غلام کو کسی نے غصب کیا ہے، اس پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اگر ہلاک ہو جائے تو بہرحال غلام چونکہ مال ہے، وہ اگر ہلاک ہو جائے گا تو غاصب پر ضمان واجب ہوگا، لیکن آزاد آدمی چونکہ کسی کے قبضے کے تحت داخل ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں غاصب پر ضمان نہیں ہوگا۔ چنانچہ کسی نے اگر کسی بچے کو غصب کیا، آزاد بچہ ہے، غلام نہیں ہے، فماتا فی یدہ فجأۃ، پھر اچانک جو ہے وہ اس کے قبضے میں مر گیا یا بخار کی وجہ سے مر گیا، تو یہ شخص ضامن نہیں ہوگا، لیکن اگر غلام ہے تو بہرحال وہ ضامن ہوگا ہلاکت کی صورت میں۔ الحر لا يدخل تحت الید فلا یضمن بالغصب ولو صبیا، آزاد آدمی قبضے کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے، لہذا غصب کی وجہ سے وہ ضامن نہیں ہوگا اگرچہ بچہ ہو۔ قاعدہ نمبر 115، الحق اذا كان مما لا يتجزا فانه يثبت لكل على الكمال، حق جب ایسا ہو جس میں تجزی نہ ہو تو وہ ہر ایک کے لیے مکمل طور پر ثابت ہوگا۔ جب کوئی حق ایسا ہو جس میں تجزی نہ ہوتی ہو، تقسیم نہ ہوتی ہو، تقسیم کو وہ قبول نہ کرتا ہو، تو پھر وہ حق ہر ایک کے لیے مکمل طور پر ثابت ہوگا۔ مثلا کوئی بھی حق جب کسی جماعت کے لیے ثابت ہو جائے تو ہر ایک اس میں برابر کا شریک ہوگا۔ جیسے صغیر اور صغیرہ کے نکاح کی جو ہے ولایت جو ہے بہت سارے اولیاء کو ہو، مثلا چچا یا چچا کے لڑکے، باپ دادا نہ ہونے کی صورت میں چچا اور چچا کے لڑکوں کو جو ہے ولایت ہوتی ہے، وہ اس کے اولیاء ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو جو ہے ان میں سے نکاح کرانے کا حق ہے، لہذا کوئی ایک بھی نکاح کرا دے گا تو چونکہ وہ ولی ہے اس کا، اسے نکاح کرانے کا پورا حق ہوگا۔ لیکن قصاص چونکہ اس میں بندوں کا حق ہوتا ہے، لہذا ماں باپ ہوں یا جو مقتول کے اولیاء ہیں وہ جو ہے ان میں سے جو ہے ہر ایک کو جو ہے قصاص کا حق ہے، ہر ایک کو قصاص کا حق ہے، جتنے بھی اولیاء ہیں اس کے۔ تو اگر ایک بھی ان میں سے قصاص کے بارے میں معاف کر دے، قصاص کے بارے میں کہے کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا، تو وہ سب کی طرف سے معاف ہو جائے گا، سب کی طرف سے معاف ہو جائے گا، اس لیے کہ ورثہ میں سے ہر ایک کو اس کی ولایت پورے طور پر حاصل ہے۔ اگر دوسرے اولیاء راضی نہ ہو تو ان کا حق اگرچہ مال کی صورت میں بدل جائے گا، لیکن بہرحال حد اس سے ساقط ہو جائے گی۔ ایسے ہی عام راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی جو ولایت ہے وہ بھی ہر ایک کو حاصل ہے، یعنی جو بھی اس راستے سے گزر رہے ہوں تو ہر ایک کو جو ہے اس کی ولایت حاصل ہے، لہذا کوئی بھی ایک جا کر کے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اس ضرر عام کو جو ہے ہٹا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی حق جو ایسا ہو جس میں تجزی نہ ہوتی ہو تو وہ ہر ایک کے لیے جو ہے مکمل طور پر ثابت ہوتا ہے۔ تو اولیاء کو صغیر اور صغیرہ کے نکاح کی ولایت حاصل ہے، تو کوئی ایک اگر نکاح کرا دے
تو دوسرا جو ولی اسی درجے کا ہے، اگر ولی اقرب ہے تو اسے تو حق ہے کہ وہ اس پہ اعتراض کرے، لیکن جو اسی درجے کا ولی ہے اسے یہ حق نہیں کہ وہ اس نکاح کو جو ہے فسخ کرائے، اس لیے کہ ہر ایک کو مکمل طور پر یہ ولایت حاصل ہے۔ مثلا باپ کی موجودگی میں چچا نے نکاح کرا دیا تو باپ کو جو ہے حق اعتراض ہے، وہ نکاح کو فسخ کرا سکتا ہے، لیکن اگر چچا ہیں اور چچا جو ہے برابر درجے کے ہیں، ایک چچا نے نکاح کرا دیا تو دوسرے چچا کو حق نہیں ہوگا کہ وہ اس کو فسخ کرائے۔ الحق اذا كان مما لا يتجزا فانه يثبت لكل على الكمال، حق جب ایسا ہو جس میں تجزی نہ ہوتی ہو تو وہ ہر ایک کے لیے کمال کے طور پر ثابت ہوگا، یعنی مکمل حق ہوگا ہر ایک کو۔ قاعدہ نمبر 116، الحق لا يسقط بتقادم الزمان، حق زمانے کے قدیم ہونے سے ساقط نہیں ہوتا، تقادم زمان کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا، چاہے حق اللہ ہو یا حق العبد ہو، کتنا بھی وقت گزر جائے تو وہ حق ساقط نہیں ہوتا۔ کسی پر جو ہے کچھ قرضہ ہے، کچھ روپے ہیں، اور مہینے نہیں، سال نہیں، بلکہ بہت عرصہ گزر گیا، تب بھی وہ حق ساقط نہیں ہوگا۔ اگر اس نے ادائیگی میں کوتاہی کی اور ادا نہ کی تو آخرت میں بہرحال وہ ماخوذ ہوگا۔ تو حق جو ہے تقادم زمان کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ کسی کی جو ہے بہت ساری نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو یہ نہیں کہ اب وقت گزر گیا، اب بڑھاپے میں پہنچ گئے تو وہ جو ہے ساقط ہو جائیں گی۔ وہ جو ہے پوری کوشش کرے، ان کا اندازہ لگائے اور نمازوں کی ادائیگی کرے۔ تو حق اللہ ہو یا حق العبد ہو، تقادم زمان کی وجہ سے حق ساقط نہیں ہوتا، یعنی جب ایک مرتبہ کوئی حق ثابت ہو جائے تو وہ زمانے کے پرانے ہونے سے اور تقادم زمان کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ الحق لا يسقط بالتقادم الزمان، حق زمانے کے قدیم ہونے سے ساقط نہیں ہوتا۔ قاعدہ نمبر 117، الحق متى ثبت لا يبطل بالتاخیر ولا بالکتمان، حق جب ثابت ہو جائے تو وہ تاخیر سے اور چھپانے سے باطل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ جب کوئی حق ثابت ہو جائے، یہ پچھلے قاعدے کی طرح ہی ہے، تو وہ تاخیر سے اور چھپانے سے باطل نہیں ہوگا۔ تاخیر میں تو وہی ہو گیا کہ زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا اور پھر بھی اس نے قرضے کی ادائیگی نہیں کی ہے، تو وہ حق جب ثابت ہو گیا تو وہ تاخیر سے باطل نہیں ہوگا، یعنی اس کی ادائیگی بہرحال کرنی ہی ہوگی، اور چھپانے سے بھی حق باطل نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے اموال کو جو ہے 3 سالوں تک چھپاتا رہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں اس سے جو ہے وہ 3 سال تک اپنے اموال کو چھپاتا رہا، اور 3 سال کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے پاس تو مال ہے، 3 سال سے جو ہے یہ چھپا رہا تھا، تو عاشر جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے وہ تینوں سالوں کی زکوٰۃ اس سے وصول کرے گا، اس لیے کہ حق جب ثابت ہو جاتا ہے تو وہ چھپانے سے یا تاخیر سے باطل نہیں ہوتا ہے، تو تینوں سالوں کی زکوٰۃ اس سے وصول کی جائے گی۔ الحق متى ثبت لا يبطل بالتاخیر ولا بالکتمان، حق جب ثابت ہو جائے تو وہ تاخیر سے اور کتمان سے باطل نہیں ہوگا۔ قاعدہ نمبر 118، الحقوق المجردۃ لا يجوز الاعتیاض عنها، حقوق مجردہ کا عوض لینا جائز نہیں ہے، حقوق مجردہ ان کا عوض لینا جائز نہیں ہے۔ حقوق مجردہ سے مراد وہ حقوق ہیں جو ذاتی حق سے خالی ہوں، ذاتی منفعت سے خالی ہوں، ان میں کوئی نفع نہ ہو، تو محض خالی حقوق جو ہوتے ہیں ان میں عوض لینا جو ہے جائز نہیں ہے۔ جیسے حق شفا ہے تو حق شفا کے عوض جو ہے کوئی مال لے لے، یعنی اپنے حق کے شفا سے مال کے عوض جو ہے سبک دوش ہو جائے کہ بس مجھے تو مال دے دو اور بس میں اپنے حق کے شفا کو ختم کرتا ہوں، تو اس کی یہ مصالحت باطل ہے اور مال لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک بیوی دوسری بیوی سے اپنے شباشی کی باری کے بدلے مصالحت کر لے تو وہ کسی مال کی حقدار نہ ہوگی، اس لیے کہ حقوق مجردہ کا عوض لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن جن حقوق میں کچھ مالی منفعت ہوتی ہے یا وہ تحصیل مال کا ذریعہ ہو تو ان حقوق کا عوض لینا اور ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ جیسے آج کل جو ہے کتاب کا حق طباعت ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے مصنف کی مالی منفعت یا تو حال میں یا مستقبل میں بہرحال متعلق ہوتی ہے، تو وہ حق ثابت ہوگا۔
اور اس کی جو ہے منفعت چونکہ مصنف کی اس سے وابستہ ہے، تو اس کا عوض لینا بہرحال اس کے لیے جائز ہوگا۔ اور جو حقوق ذاتی حق اور ذاتی منفعت سے خالی ہوں تو ان کا عوض لینا بہرحال جائز نہیں ہے۔ یہ تو بس سوء جار کی وجہ سے شفیع کو جو ہے حق کے شفا کا حق دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا ویسا پڑوسی نہ آ جائے تو اسے حق ہے، تو اس حق کے شفا کے عوض جو ہے وہ اپنے حق کے شفا کو سے بری ہو جائے یا سبک دوشی حاصل کر لے مال لے کر کے، تو اس کو یہ حق نہیں ہوگا، اس کو یہ حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ محض حقوق مجردہ ہے، اور حقوق مجردہ کا عوض لینا جائز نہیں ہے۔ بیوی جو ہے اپنی شباشی کے عوض جو ہے دوسری بیوی سے مال لے لے تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اور اس کو جو ہے مال واپس کرنا پڑے گا۔ الحقوق المجردۃ لا يجوز الاعتیاض عنها، حقوق مجردہ جائز نہیں ہے ان کا عوض لینا، حقوق مجردہ کا عوض لینا جائز نہیں۔